جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام جامع ترمذی شریف کی سلسلہ وار نشست جاری و ساری ہے۔ آج بتاریخ 28 مارچ 2013 آج کا عنوان ہے درس جامع ترمذی شریف کا، یعنی حالات ناپاکی میں روزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 758۔ باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال اخبرتني عائشة وام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من اهله ثم يغتسل فيصوم۔ قال ابو عيسى حديث عائشة وام سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنوبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح۔ جنوبی کا روزہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام فرماتے ہیں، مجھے حضرت عائشہ اور ام سلمہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماع کے سبب حالت جنوب میں ہوتے کہ صبح ہو جاتی، پھر آپ غسل فرما کر روزہ رکھ لیتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ و ام سلمہ حسن صحیح ہے، اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض تابعین فرماتے ہیں جب کوئی شخص حالت جنوب میں صبح کرے تو اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ پہلا قول صحیح ترین ہے، یعنی اگر کسی پر غسل واجب ہو چکا ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا کسی اور دن میں روزہ رکھنا چاہے، اگر ناپاکی کی حالت میں اگر صبح ہو گئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں سحر کر کے؟ تو بولے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن چونکہ فجر کی نماز فرض ہے تو فرض نہیں چھوٹنا، اس لیے فجر سے پہلے اس پر غسل کر لینا واجب ہے۔ فجر سے پہلے غسل کر لینا واجب ہے کیونکہ فرض چھوٹ جاتی نا نماز پھر اس کی۔ جی، لیکن کسی وجہ سے جو ہے نماز فجر سے خیر قضا ہو گئی، لیکن کسی وجہ سے شدت کی نیند رہتی۔ اب آپ دیکھیے شہر حیدرآباد دکن انڈیا کا جو ماحول ہے، یہاں کے جو طریقہ کار یہ ہے کہ عموماً 3 بجے رات تک، 2:30 بجے رات تک لوگ جو ہے رمضان میں جاگتے، جگنے کے بعد سحری کرتے، ایسی گہری نیند رہتی کہ سو جاتے، یعنی سحر سے پہلے مباشرت کرتے اپنے، یعنی بیویوں سے ہم بستری کرتے، پھر ہم بستری کرنے کے بعد جو ہے سحر کر کے کھا کے سو جاتے۔ نماز تو ویسے چلی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ شدت کی سردی رہتی، خطرناک سردیوں کے جاڑے کے موسم میں جو ہے وہ بحالت مجبوری جو ہے وہ لوگ جو ہے سحری کر کے ویسی جو ہے حالت ناپاکی میں کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسے وقت ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزہ تو ہو جاتا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو فرائض کا جو تعلق ہے، جیسے روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، ایک فرض کے چھوٹنے سے دوسرے فرض پر اثر نہیں پڑتا، لیکن کیونکہ بلا عذر شرعی فرض چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے لیکن انکار نہیں کرتے نماز کی فرضیت کا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک انکار کرنا، ایک سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ترک کرنا، چھوڑ دینا اس کو۔ تو آج کل بہت زیادہ لوگ کیا ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ورنہ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیے ان تو یہ بولتا ہے کہ بھائی نماز تو فرض ہے لیکن غفلت کی وجہ سے ہم نہیں پڑھا، یعنی اس میں غلطی تو ہماری ہی ہے۔ جی بے شک۔ تو اب ایسی صورت میں چاہے شدت کا جاڑا رہو، اس میں اجازت دی گئی نا، اگر احناف کے پاس حکم یہ ہے کہ اگر شدت کا جاڑا ہو، سردی ہو اور کوئی بیمار نہیں ہے لیکن بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے ٹھنڈے پانی کے استعمال سے، تو گرم پانی استعمال کرنا نہیں، گرم پانی بھی استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شریعت میں درجہ بندی ہے اس کی، کہ امام شافعی کے پاس تو سردی کے موسم میں بھی، سخت سردی کے موسم میں بھی اگر کسی عضو کے شل ہو جانے کا ڈر ہے، تلف ہو جانے کا، سردی میں اکڑ جانے کا ڈر ہے، تو اس وقت ہی تیمم کرنا ہے۔ یعنی کوئی اعضاء جسم کے اکڑ جانے کا اندیشہ ہے، اکڑ جانے کا اندیشہ، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو تب ہی تیمم کر سکتا ہے۔ جی، یقین ہونا ہے ان کے پاس اس بات کا۔ احناف کے پاس اگر خوف بھی ہے، سمجھے کوئی بیمار نہیں ہے لیکن سردی میں ٹھنڈے پانی کے استعمال سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
خوف بھی ہے، یقین بھی. یقین بولتے یہ اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، یقین کامل ہونا ہے. لیکن خوف بھی اگر ہے تو تیمم کر سکتا ہوں. تیمم کر سکتے یعنی ہیں. بیمار ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا بیمار نہیں ہے لیکن بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو بھی اس کو تیمم کی اجازت ہے احناف کے پاس. احناف کے بعد تیمم کی اجازت ہے، لیکن غسل جب فرض ہو جائے تو غسل کا تیمم کیسا کیا جاتا ہے؟ غسل کا تیمم بھی وہی ہے جو سیم وضو کا ہے. اچھا، بالکل نیت کر لینا ہے اس میں. نیت کر لینا. صحابہ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک صحابی کیا کہ غالباً جنگ کا موقع تھا، مشہور واقعہ ہے. ہاں، تو وہ حالت جنابت میں صبح کیا، ان پر غسل فرض تھا، نماز پڑھانا بھی تھا ان کو، تو انہوں کیا کرے، وہ مٹی میں لوٹ کے تیمم کر لیا اس کا غسل کا. تیمم کر کے نہ صرف اپنی نماز پڑھے بلکہ پورے لوگوں کی ذمہ داری لے کے نماز بھی پڑھا دی. صحابہ میں اختلاف ہوا، بھائی ایسا کیسا ہے، نہ حالت ناپاکی میں تیمم کر کے نماز نہ صرف اپنی پڑھے بلکہ پوروں کی ذمہ داری لے کے پڑھا بھی دی. حضور سے عرض کیے پہنچنے کے بعد، تو حضور فرمایا ایسا کیوں کیے تم بولے؟ تو میرے سامنے قرآن کی آیت تھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمایا تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو. میرے کو ڈر تھا اگر میں غسل کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو میں قرآن سے استدلال کرا اور تیمم کر لیا ہوا. تو حضور مسکرائے اور بولے کہ تیمم جو وضو کا ہے وہی کافی ہے، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیمم کی اجازت ہے. اب موجودہ دور میں تو کئی ٹیکنالوجیز وغیرہ، ہیٹر آ گئے، گیزر آ گئے، سستی نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ کی اجازت ہے تیمم کی، لیکن گرم پانی تو ہر جگہ دستیاب ہے نا. گیزر کھولیے 2 منٹ میں پانی بکیٹ بھر جاتی ہے آپ کی. سہولتیں تو بہت ہے، لیکن اب یہ جو قرآن کی آیت سے جو صحابی رسول جو استدلال کرے تو اس سے اجتہاد اور اجتہاد ثابت ہو رہی. تو یہ حدیث کس میں یہ جو آپ بیان فرمائیں گے؟ یہی مل جائیں گے اگر مشکات وغیرہ میں یا اور بھی کتابوں میں. بہرحال مشہور سیاستہ میں ہی ہے، سمجھو سیاستہ میں، حدیث کی کتابوں میں ہے، بس کافی ہے. میں تلاش کر کے بولتا ہوں اگر آپ کو ضرورت ہے تو. تو صحابہ میں بھی ایسے اجتہادات ہوتے تھے، اجتہاد کرتے تھے صحابہ. تو اب تلاش کرے تو صحابی رسول کا نام وغیرہ بھی انشاءاللہ ممکن ہے کہ مل جائیں گا، مل جائیں گا، نام بھی مل جاتا ان کا. ایک حدیث میں ذکر نہیں ہے، سمجھیے کئی کتابوں میں رہتی وہ حدیث، کئی نام ذکر کر دیتے ایسا. اور چونکہ بعض صحابہ کا، جیسے ایک صحابی ہجرت کیے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو حدیث ہجرت ایک مشہور ہے نا، انما الاعمال بالنیات، بلکہ ایک حدیث ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور جو آدمی جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق ثواب یا عقاب ہوگا. یعنی جو دنیا کے لیے اگر نیت کر کے نکلا تو اس کو اس کے مطابق ملے گا بدلہ، جو اگر کوئی آخرت کے لیے. تو اسلام کا ایک طریقہ کیا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا نام ظاہر کرنا نہیں، تاکہ اس کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا جائے. تو وہ حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے. ایک صحابی ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیے تھے مدینہ منورہ، تو اس موقع پر حضور فرمائے وہ، تو کسی بھی حدیث میں ان کا نام بھی نہیں ملتا، اور شارحین بھی ذکر نہیں کیے حدیثوں کے، جو شرح کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی ذکر نہیں کیے. تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جہاں تک ہو سکے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو اس کو چھپانا چاہیے. اللہ تعالیٰ چونکہ ستار العیوب ہے، بندوں کے عیوب کو چھپانے کو پسند کرتا ہے، خود بھی چھپاتا ہے اور بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے. وہ پھر نہ صرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا بلکہ یہ حدیث کے ذریعے ثابت بھی ہو گیا. ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی بندہ کسی بندے کی توہ میں لگا ہوا رہے گا، اس کے عیوب اور اس کے نقائص تلاش کرنے میں لگا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے پیچھے پڑ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی پول کھول دے گا. اللہ اکبر. تو اسی لیے کیا ہے، قرآن میں بھی ارشاد ہے نا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کسی چیز کا جب تک اپنے کو علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اس وقت تک اس کی توہ میں نہیں لگنا. ارے فلاں کیا کر رہا ہوں گا، کیا سن رہا ہوں گا، کیا دیکھ رہا ہوں گا، توہ میں لگے گا نہیں رہنا ہے، ہم اپنا کام کرتے رہنا ہے. جی. تو اب یہ جو جنوبی کے روزے کا ذکر ہے، اگر حالت جنابت میں صبح کیے تو سحری کر لینا ہے، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لینا فجر کی. تو حالت جنابت میں صبح کر کے سحر کرنے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. تو وہ غسل اگر کرنا بھی ہے تو یعنی 12 بجے کے اندر کرنا ہے، 12 بجے کے اندر کر لینا. اگر 12 بجے کے بعد کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا اس کا، تو روزہ بھی مکروہ ہو جائیں گے. روزہ بھی مکروہ ہوگا. تو وہ جو روزہ مکروہ ہوگا وہ مکروہ تنزیہی ہوگا یا مکروہ تحریمی تک پہنچیں گا روزہ، کیونکہ وہ روزے کی 2 اقسام ہیں نا. جی ہاں.
اب مکروہات میں بھی کیا ہے، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی کا مطلب حرام کے قریب ہوگا. اب ظاہر بات ہے غسل نہیں کریں گا تو اس کے فرائض چھوٹتے ہی چلے جائیں گے نا، فجر چھوٹ گئی، ظہر چھوٹ جائیں گی. اب اسی حالت میں روزہ کیسا مکمل کریں گا؟ بالکل نقص رہیں گا روزے میں اس کے پورا. تو یہاں اکثر صحابہ اور تابعین کا قول یہ ہے کہ حالت جنابت میں اگر کوئی صبح کیا تو سحر کر کے اپنے روزے کو جاری رکھ سکتا ہے. سحر کے وقت پہ پاکی کی حالت میں ہونا واجب نہیں ہے. بعض تابعین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں صبح کیا، صبح ہو گئی اس وقت تک غسل نہیں کیا تو اس دن کے روزے کا کوئی شمار نہیں ہے، پھر اس کی قضا اس پر واجب ہے دوبارہ رکھنا. لیکن یہ قول معتبر نہیں ہے. صحیح قول تو یہ ہے جو اکثر صحابہ اور تابعین کا، احناف کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے. بھی یہی ہے. یہاں پر اگرچہ کہ ذکر نہیں کیا لیکن ان کا احناف کا بھی یہی مسلک ہے. باو ما جاء فی اجابت الدعوۃ 759. یہ باب نمبر ہے 759. حدثنا ازہر بن مروان البصری وحدثنا محمد بن سواء حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب فان كان صائما فلیصلی یعنی الدعاء. حدثنا نصر بن علی حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم وهو صائم فلیقل انی صائم. قال وعیسیٰ فکلا الحدیثین فی هذا الباب عن ابی ہریرہ حسن صحیح. روزے دار کا دعوت قبول کرنا، اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور اسے دعوت دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے. اگر فرض روزہ ہے تو اطلاع دے دینا، جیسا کہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے، چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں. اگر نفل روزہ ہے تو اس کو اختیار ہے، پیچھے گزر چکا ہے. ہاں پیچھے جیسے گزر چکا ہے. لیکن نفل روزے میں بھی کیا ہے، جہاں تک ہو سکے. اب ایک ایسا ایمرجنسی مسئلہ آ گیا، سمجھے کہ کوئی ناراض ہو جاتا تو ویسی صورت میں، یا مہمان آ گیا ہے، مہمان چاہ رہا کہ میزبان کے ساتھ ہی کھائے، تو ایسی صورت میں اس وقت اس کو اجازت ہے، رخصت ہے. یہ عزیمت کیا ہے، اطلاع دے دیے تو کوئی بھی زبردستی تو نہیں کرتے. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے ماحول، نہ کوئی مسلمان ایسا چاہتا. اگر کوئی بول دیا میں روزہ ہوں تو زبردستی نہیں کرتے، بلکہ رک جاتے سب کہ روزے دار دعوت قبول کر سکتا ہے یا نہیں. نفل روزہ ہے اور اس کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ان مہمان میزبان ہے سمجھے، اور مہمان اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہ رہا، تو جب روزہ توڑ سکتا ہے جبکہ وہ نفل روزہ ہو. فرض میں تو قضا لازم ہے، پھر اس کی قضا لازم ہے. ایک عمل شروع کر دینے کے بعد وہ واجب ہو جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو اسے جانا چاہیے. اگر روزے سے ہو تو محض دعا مانگ لے، یعنی پہنچ کر شریک ہو جائے اور اس کے حق میں دعا کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے دار ہو تو کہہ دے میں روزے سے ہوں. امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتیں صحیح ہیں. یہ حدیث نمبر 760 بھی آ گئی. 760 بھی آ گئی اس میں. مدنی صاحب ایک واقعہ سنائے تھے نا، ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک بلی تھی، جتنے مہمان آتے اتنے مرتبہ آواز دے کر چلے جاتی تھی دوسری جگہ. تو ایک مرتبہ 2 مہمان آئے اور بلی ایک ہی مرتبہ آواز دی اور چلے گئے. اب باورچی اس کو وہ بلی کی آواز پر کھانا تیار کرتا تھا جتنے مہمان ہیں اس میں. تو بلی ایک مرتبہ آواز دی تو ایک شخص کا کھانا تیار کر کے لے کے آیا باورچی. اب یہاں پر پہنچے دیکھے تو 2 شخص یہاں پر بیٹھے. اب اخلاقاً کیا کرتے، دونوں بھی بلاتے، کسی ایک کو تو نہیں بلاتے، اور ایک کا کھانا دونوں کو کافی ہے، حدیث میں ہے. لہٰذا بزرگ دونوں کو بلائے تو دونوں میں سے ایک بولے کہ نہیں میں روزے سے ہوں. تو بلی کو معلوم ہو گیا دونوں میں سے ایک روزہ ہے. تو یہ کیسا معلوم ہوا بلی کو؟ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. یعنی بزرگ کو جب معلوم ہو گیا تو بزرگ کے قریب رہتی تھی بلی، اس پر بھی اثر پڑا. اس کو بھی معلوم ہو گیا تو نیک آواز لگا کے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روزے کی مناسبت سے آ گیا ذہن میں واقعہ بول دیا. سبحان اللہ. حدیث نمبر 761. باب ما جاء فی کراہیت صوم المرأة الا باذن زوجها. خاوند کی اجازت کے بغیر 61 خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کے روزے کا حکم. یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں. یہ صرف نوافل میں ہے، فرض میں تو کسی کی اجازت ضرورت نہیں ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں.
حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال وعيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خاوند موجود ہو وہ رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ ابو زناد سے بھی یہ حدیث بواسطہ موسیٰ بن ابی عثمان اور مروی ہے۔ ابو عثمان اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا منقول ہے۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تب اس حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ آ گیا، شوہر موجود ہے، یعنی پہلے جنگوں میں جاتے تھے یا تجارت کے لیے گئے ہوئے سمجھے، لیکن شوہر موجود ہے، ساتھ میں ہے، اور رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا چاہتی ہے عورت، تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا ہے اس کے لیے۔ لیکن ایسے روزے جو نیت کے روزے رہتے، جو نظر کے جو روزے جو ہے عورت نیت کرتی ہے کہ میرا یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے کو راضی اور خوش کرنے کے لیے روزہ رہوں گی، ایک روزہ رہوں گی یا دو روزہ رہوں گی، دو روزے رہوں گی، تو کیا یہ منت کے اور نیت کے جو روزے ہیں تو ان روزوں کے لیے بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے، جبکہ نیت کے روزے جو ہیں واجب ہیں؟ جو روزے متعین ہیں جیسے رمضان کے ہیں، ایسے ہی نظر معین، نظر مان لیے فلاں دن بلکہ مخصوص کر لیے تو یہ روزے بھی اسی دن واجب ہیں۔ ہاں نظر مطلق ہے سمجھے، خالی ایک روزہ رکھنے کی نظر مانے تو وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، نظر معین تو رکھنا ہی پڑتا اس میں، چاہے شوہر موجود رہو یا مت رہو۔ تو نظر معین کے لیے میں سمجھتا ہوں شوہر کی اجازت ضروری ہوں گی اس کے لیے، نظر معین کے لیے پہلے اطلاع دے دینا ضروری ہے، جی زیادہ مناسب ہے۔ جی حدیث نمبر 762 باب ما جاء فی تاخیر قضاء رمضان۔ قضاء رمضان میں تاخیر، ایک رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، اب اس پر قضا واجب ہے نا، تو اس میں تاخیر یعنی دیر کرنا اس میں۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن اسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے رمضان کی قضا روزے شعبان میں رکھا کرتی تھی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بھی اسے بواسطہ ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے۔ تو قضاء رمضان میں دیر کرنا یعنی ایک سال، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے قضا روزے شعبان میں ادا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے تک، تو اس میں تاخیر میں اجازت ہے کبھی بھی، اب ایک مرتبہ چھوٹ گئے ہیں تو آج نے تو کل تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن احتیاط کا پہلو کیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے قضا روزوں کی تکمیل، قضا نمازوں کی تکمیل کر لینی چاہیے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے رمضان میں اجازت ہے نا، اگر حالت سفر میں ہے، مسافر ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسے وقت پہ اگر ان قضا روزے رکھ لیا تو اس کی ذمہ داری ادا ہو جاتی۔ اب وہ قضا روزے رکھنے کے بعد حالت سفر میں ہی ہے، سفر سے اپنے وطن پہنچا، انتقال ہو گیا، تو اس رمضان کے روزوں کی اس وقت پوچھنے ہوں گے، بات پوچھنے ہوں گے، کیوں اس کو موقع ہی نہیں ملا قضا کا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر میں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اگرچہ کہ فرمایا گیا قرآن میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے، لیکن اگر حالت سفر میں روزہ رکھ لیا تو بہتر ہے، یہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اس رمضان کے روزے کے بجائے اگر کسی کے ذمہ قضا روزے ہیں تو وہ ادا کر لیا تو بھی اس کے وہ فرض تو ادا ہو جاتے، یہ تو ابھی فرض ہوئے نہیں سمجھے، فرض ہوئے لیکن سفر رکاوٹ ہے، مانے ہیں، تو جب سفر سے واپس ہوں گا اپنے وطن پہنچ کر مقیم ہو جائیں گا تو جب اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہوگی۔ اجتہاد
کون سی حدیث میں تو دوسری حدیث میں بات چیزاں جو ہے لکھ لیتا ہوں ضرور. اچھا ٹھیک ہے. حدیث نمبر 763 باب ما جاء فی فضل الصائم اذا اکل عنده, غیر روزے داروں میں روزے دار کی فضیلت. حدثنا علی بن حجر حدثنا شریک عن حبیب بن زید عن لیلا عن مولاتها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الصائم اذا اکل عنده المفاطر صلت علیہ الملائکة. قال وعیسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبیب بن زید عن جدته ام عمارة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. لیلا مولا ام عمارہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار کے پاس غیر روزے دار کھا رہے ہوں تو اس کے لیے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں. جب غیر روزے دار کی جب یہ فضیلت ہے تو روزے دار کی تو بدرجہ والا فضیلت ہوگی. ایک روزے دار ہے, ایک شخص روزہ ہے, اس کے بعد جو روزے دار نہیں ہے وہ لوگ افطار کر اکثر ہوتا نا افطار پارٹیوں میں دعوتوں میں بھی پورے روزے دار تو نہیں رہتے, تو ان کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں روزے دار کے پاس کھانے کی. تو اس کے مقابلے میں تو جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اس کی تو اور زیادہ فضیلت ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اور اکرامات اس کے مخصوص اور محبوب بندوں پر ہوتے ہیں اس کا اثر اس کے قریب والوں پر بھی ہوتا ہے. اچھا. ابھی ایسی وجہ سے تو ہے نا غیر روزے دار کے پاس افطار کرنے سے یہ فضیلت ہے. خالی گھر میں افطار کرا تو روزہ نہیں رہ کے اس کا ذکر نہیں ہے. روزے دار کے پاس جب غیر روزے دار افطار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں رحمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. امام ترمذی فرماتے ہیں شعبہ نے بھی یہ حدیث بواسطہ حبیب بن زید اور ان کی دادی ام عمارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی روایت کی ہے. حدیث شریف میں ایک نحوہ ایک مثلہ آتا, تو مثلہ کا مطلب الفاظ اور معنی ایک ہے, نحوہ کا مطلب معنی ایک ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں, کیونکہ روایت بالمعنی کی گنجائش ہے. اگر کسی کو الفاظ یاد نہیں ہے ہو بہو اگر وہ الفاظ یاد نہیں ہیں تو مفہوم جو ذہن میں رہتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے بولتے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ ہے. تو یہ اس کو یہ بولتے کہ یعنی اس میں یہ جو روایت کی حدیث ان کی صداقت سچائی معلوم ہو رہی ہے کہ حضور بالکل منون ایسا فرمائے بول کے نہیں بول رہے. دیکھیے آپ کبھی ایسا بھی ذکر کرتے کہ یہ فرمائے یا یہ فرمائے, شک رہا تو دونوں کو ذکر کر دیتے جی بعض الفاظ میں. ہاں یہ رہا ہے تو یہ دیانتداری کا تقاضا ہے جی, ایمانداری اور دیانتداری. حدیث نمبر 764 حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن ام عمارة ابنة كعب الانصارية ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فتقدمت اليه طعاما فقال كلي فقالت اني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائم تصلي عليه الملائكة اذا اكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو اصح من حديث شريك. اوپر شریک کی حدیث گزری تھی. ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے. ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم بھی کھا لو. عرض کیا میں روزے دار ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار کے پاس کچھ لوگ بیٹھے کھا رہے ہوں تو اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائیں. کہیں فرمایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے, یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائیں فرمایا, یا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جائیں. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شریک کی حدیث سے اصح ہے. دونوں حدیثوں کے مقابلے میں جو دوسری حدیث ہے یہ اس سے زیادہ صحیح ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ روزے دار کے پاس اگر غیر روزے دار کھانا کھائیں تو ان کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اگر جو لوگ روزہ نہیں ہیں وہ لوگ کھانا وغیرہ کچھ بھی کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں وہ تو ویسے لوگوں کے لیے بھی خیر و برکت ہے. رمضان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی روزے سے نہیں ہے تو بھی اس کے لیے علانیہ کھانا منع ہے. جی اسی وجہ سے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں جو اصلاحات فرمائے اس میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں ہوٹلیں کھلی رہتی تھی تو حضرت فرمائیں گے دن کے وقت پر علانیہ کھانا پینا منع ہے. حتیٰ کہ عورت اگر پیریڈ کے دنوں میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتی تو بھی محسوس نہیں ہونا ہے کسی کو. اس کے لیے کیا کرنا ہو
علانیہ نہیں کھانا، علانیہ کھایا تو معلوم ہو جاتا. اور نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے نماز کے لیے، اس کا پیریڈ ظاہر نہیں ہونا بولتے، اگر اس حالت میں بھی ہے تو صرف مصلی پر بیٹھنا تاکہ اس کی وہ حالت چھپی رہے. نماز پڑھنا نہیں ہے لیکن مصلی پر بیٹھنا ہے، چھپانے کی چیز ہے. تو رمضان میں بھی علانیہ کھانا بہت بڑا گناہ ہے. تو بانی جامع اسی لیے اس وقت کیا کیے، یہ جن میں ہوٹلس وغیرہ دن میں کھلے رہتے ہیں اس پر پردے وغیرہ ڈالا دیے. کھانے پینے کی چیزیں بھی روزے دار کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے. آج تک وہ رواج شہر حیدرآباد دکن میں رائج ہے اور چلے آ رہا ہے. یہ حضرت کی ایک اصلاحات میں سے ایک اصلاح ہے، شریعت کا اہتمام ہے. جی اچھا، خاص بات یہ ہے کہ اس میں یعنی وہ عورت اگر جو ہے ماہواری میں ہو یا پیریڈس میں ہو تو لوگوں کو یعنی وہ حالت جو ہے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونا ہے. یعنی اس حد تک جو ہے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس حد تک. تب اندازہ لگا گیا ایسی عورتیں جو کھلم کھلا بغیر برقع پہن کے جو باہر نکل جاتی ہیں اور اپنے سینوں کو اور جو ہے نا اپنے کپڑوں کے ذریعے مطلب ایسا ظاہر کرتی ہیں کہ دیکھنے والا جو ہے نا اس کے اندر کا وحشی درندہ جاگ اٹھتا ہے. تو یعنی اب دیکھیے اسلام کی جو تعلیم ہے اس حد تک عورتوں کی جو ہے نا. نماز کے بارے میں دیکھیے کہ جب عورت کے لیے کیا فرمایا گیا، حکم دیا گیا. نماز پہلے مساجد کو آتے تھے نا عورتیں، پھر حضرت عمر کے دور میں روک دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرمائیں گے اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت کو دیکھتے آج جو صورتحال ہے تو آپ بھی ضرور منع فرما دیتے. تو ایک حدیث میں ابو داؤد کی ہے غالباً حدیث، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں. گھر کے اندر بھی جو کوٹری ہوتی ہے، روم جس میں کوئی بھی نہیں آتے، دہلان میں پڑھنے سے اس کے لیے نماز اندر روم میں پڑھنا بہتر ہے. روم کے اندر پڑھنے سے بھی کوٹری وغیرہ جہاں پر سامان رکھتے ہیں عام طور پر کوئی بھی نہیں جاتے، وہ اسی جگہ پڑھنا افضل ہے بول کر بتایا گیا. اس کی وجہ، اس کی حکمت بھائی اس سطر کو محفوظ رکھنا ہے. باہر پڑھیں گی اور نماز میں اٹھیں گی، بیٹھیں گی، رکوع میں جائیں گی، سجدے میں جائیں گی تو اس کی حالت ظاہر ہوں گی نا. اگر کہ پورا پردہ رہیں گا لیکن اہتمام شریعت کا جو ہے اگر شدید ہے عورت کے بارے میں. اب شاپنگوں کو نکل جاتے، عورتیں اکیلے چلے آتے جہاں بولے وہاں. حالت نماز میں بھی جو ہے سطر کا خیال رکھا گیا ہے. فرض عبادت کے لیے بھی اس قدر اہتمام کیا گیا اور اس قدر تاکیدی حکم دیا گیا شدت کے ساتھ کہ جہاں تک ہو سکے یہاں پڑھنے سے بہتر ہے اور اندر سے اور اندر پڑھنا بہتر ہے بول کر بتایا. شدت میں نے سختی کے ساتھ حکم دیا گیا، سختی کے ساتھ پردے کا اہتمام. حتیٰ کہ حضرت ابن ام مکتوم ایک صحابی، نابینا صحابی ہے، دیکھیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دو ازواج مطہرات بیٹھے ہوئے تھے تو حضور فرمائے پردہ کرو بولے. انہوں تو نابینا ہے بولے، انہوں نابینا ہے لیکن تم دونوں تو نابینا نہیں ہے نا بولے. اب ہم آوانی تم دونوں نابینا ہے کیا؟ جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھنا ہے، عورت بھی مرد کو نہیں دیکھنا ہے. وہ مانتے نہیں عورت. اب دیکھیے کہیں بھی ادھر سے ادھر سے جو دیکھتے رہتے کھڑکیوں میں سے جیسا مردوں کو غصہ کرنا ہے دیکھنا. خیر ادھر سے زیادہ خطرناک ہے مردوں کا دیکھنا، عورتوں کا دیکھنا نہیں ہوگا لیکن ان کو بھی حکم دیا گیا احتیاط کرنے کی. احتیاط کرنے. وہ تو صحابی نابینا تھے نا، اس کے باوجود حضور فرمائے کہ پردہ کرو بولے. جیسے انہوں نے دیکھنا ہے تم کو، تم بھی نہیں دیکھنا ہے ان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث نمبر 765. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. قال أبو عيسى وأم عمارة وهي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. ام عمارہ بنت کعب سے ایک دوسری روایت میں اسی کے مثل مرفوعاً مروی ہے لیکن اس میں فارغ ہونے یا سیر ہونے کا ذکر نہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں ام عمارہ حبیب بن زید انصاری کی دادی ہے، ایک صحابی کی دادی سے یہ روایت ہے بتا رہے ہیں اور مرفوعاً روایت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے. کیا ہے اس میں مطلب؟ اس کا وہی خلاصہ، ایک ہی مفہوم ہے بھائی، مختلف طریقوں سے روایت آئی ہے. جی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر روزے دار کے پاس غیر روزے دار افطار کریں کھائیں تو افطار کے وقت ہے، افطار کے وقت ہے وہ جی. غیر افطار کے وقت تو روزے دار کے سامنے کیا، روزے دار موجود نہیں بھی رہا تو کھانا نہیں ہے. ادب کا تقاضا احترام ہے. ایک واقعہ لکھے نا حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں کہ ایک مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والے کا بیٹا رمضان کے مہینے میں سرے بازار لوگوں کے سامنے کھا رہا تھا تو مجوسی باپ اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور بولا
تجھ کو معلوم نہیں ہے مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور تو بازار میں ان کے سامنے کھا رہا ہے. تو رمضان کا احترام کیا تھا، آخر وقت پر اس کو ایمان نصیب ہوا، خاتمہ ایمان پہ ہو. خاتمہ ایمان پر ہو. جب اس کے ایمان خاتمے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس نے رمضان کا احترام کیا تھا، لہذا اس کو کفر پر مرنے مت دو. تو اس کو تلقین کی گئی ایمان لانے کی، ایمان لائے وہ شخص ایمان پر خاتمہ ہو. تو ایک غیر مسلم شخص آگ کی پرستش کرنے والا رمضان کا احترام کیا تو ایمان نصیب ہو گیا اس کو، اور ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق بن گیا. ہائے 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 سبحان اللہ. نمبر 766 باب ما جاء فی قضاء الحائض الصیام دون الصلاۃ. اس کا عنوان جو ہے حائضہ پر روزوں کی قضا ہے، نماز کی نہیں. یعنی رمضان کے مہینے میں اگر پیریڈ شروع ہو جائے تو عورت روزہ نہیں رکھ سکتی نا ایسی حالت میں، تو ان روزوں کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ تو ان روزوں کی قضا واجب ہے، البتہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے. جی، کیونکہ نماز پڑھے تو ہر مہینے میں 10 دن کی نماز پڑھنا ہو تو اس کے لیے مشقت ہے، دشواری ہے. جبکہ سال میں ایک مرتبہ روزے فرض ہیں. مہینے میں رمضان کے مہینے کے اگر 10 روزے چھوٹ گئے تو ہر مہینہ ایک ایک روزہ بھی رکھ لی تو ادا ہو جاتا. یعنی بہت کم ایسی عورتیں ہیں جن کے 10 روزے چھوٹتے ہیں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ 5 روز 6 روز، یعنی انتہا 7 روز میں جو ہے، کیونکہ وہ پیریڈ کی مدت بتائے نا بھائی، کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. کسی کا اس دوران بھی رک سکتا ہے، 5 دن 6 دن 7 دن بھی. تو یہاں لیکن دیکھا جائے تو 7 دن اصل جو ہے رکنا ہے. تو اب اس کی طبیعت کے مطابق اگر جو ہے مطلب کسی کو 10 دن کے اندر رکتا ہے، کوئی عادت عموماً عادت اگر ہمیشہ ویسا ہی ہے تو پھر 10 روز تک جو ہے 10 روز کے بعد ہی جو ہے رکھنا ہے. لیکن بسا اوقات جو ہے بعض وقت ایسا دیکھنے میں آیا، اور غالباً کیونکہ میں بیان کرنا اس کو پسند کرتا ہوں اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس کا جو ہے فائدہ ہو جائے. اکثر عورتوں کو کیا ہے، بعض وہ عورتیں جو دین کا زیادہ جذبہ رکھتی ہیں اور دین کی جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا دین سے عقیدت اور محبت اور احترام اور نسبت زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ تیسرے چوتھے دن بھی اگر جو ہے پیریڈ رک جاتے ہیں تو پھر وہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں. اگر رمضان ہے تو رمضان میں روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں منع بھی کیا کہ ایسا جو ہے کرنا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ وہ وجہ یہ ہے کہ عموماً ہمیشہ جتنے دن میں جو ہے پیریڈس رکتے ہیں اتنے دن کا گزرنا ضروری ہے، یعنی اتنے دن کا پورا ہونا ضروری ہے. یعنی کسی کو اگر یعنی ہمیشہ سے عادت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے 7 دن میں رکتا ہے پیریڈ، تو 7 دن پورے گزرنا ہے، ہمیشہ عادت یہ ہے. لیکن بعض وقت جو ہے 4 دن میں رک جا رہے ہیں تو وہ 4 دن کا اعتبار نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں اعتبار تو پورے 10 روز کا اعتبار رہے گا. یا کسی کو ہمیشہ عادت یہ ہے کہ 7 روز میں اگر رک رہا تو پھر وہ اعتبار 7 روز کا ہی رہے گا. ضروری ہے نا آپ سب تو معتادہ بولتے ہیں ایک عادت مقرر ہے، سمجھے ہر مہینہ ایک اندازہ ہو جاتا نا 5 دن 7 دن 9 دن، تو اس عادت سے پہلے نہیں کر سکتی ہو، وصول کرنا پڑتا اس کو پورے 7 دن یا 5 دن گزرنے کے بعد. تو اب اس میں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے شریعت میں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، کم سے کم 3 دن ہے اس کی مدت. اسی لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے نا. 4 شادیوں کی جو حکمت ہے اس میں یہ بھی بیان کیے گئے. اگر سمجھے کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا ہے، 4 بیویاں ہیں کسی کے، تو دوسری عورت سے وہ استفادہ کر سکتا ہے. دوسری کو بھی شروع ہو گیا سمجھے، تیسری کو بھی اگر شروع ہو گیا تو چوتھی سے. اب چوتھی کو بھی اگر شروع ہو گیا تو پھر کم سے کم مدت 3 دن ہے نا، تو پہلی کے 3 دن گزر جاتے ہیں تو اس کا پیریڈ ختم ہو سکتا ہے. احتمال بتا رہا ہے اس میں 3 دن کم سے کم جو ہے. احتمال کے معنی احتمال مطلب ہو سکتا ہے ایسا. اب حائضہ عورت روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں. حدثنا علی بن حجر حدثنا علی بن مسهر عن عبيدة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ويأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال وعيسى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال وعيسى وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض میں مبتلا ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے، لیکن قضائے نماز کا حکم نہ دیتے. روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیتے، نماز کی قضا کا نہیں.
امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور بواسطہ معاذہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ علماء کا اس پر بلا اختلاف عمل ہے کہ حائضہ عورت پر روزوں کی قضا ہے، لیکن نماز میں قضا نہ کرے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبیدہ سے ابن معتب ضبی کوفی مراد ہے، ان کی کنیت ابو عبد الکریم ہے۔ اور امام اعظم کا بھی ایک واقعہ ہے نا، حضرت جعفر صادق یا امام باقر غالباً رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات کی تو فرماتے کہ اچھا آپ ہی ہیں جو ہمارے جد امجد کی مخالفت کرتے ہیں، تو حضرت فرمائے کہ آپ سادات ہونے کی وجہ سے آپ کا احترام اکثر واجب ہے، آپ تشریف رکھیے، بول کے حضرت کو بٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ میں چند مسائل پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ حضرت اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ بولے کہ نماز افضل ہے۔ تو بولے اگر میں قیاس کرتا تو میں یہ کہتا کہ حائضہ عورت نمازوں کی قضا کرے، روزے کی نہیں، جبکہ میں ایسا نہیں کہا۔ شریعت میں حدیث میں جو آیا اسی کو میں اختیار کیا۔ تو یہ کیونکہ نماز اور روزے میں تو نماز افضل ہے، اس کے باوجود قیاس اگر کرتے تو نماز کی قضا کا حکم دیتے، نماز کی قضا کا نہیں دیے، روزے کی قضا کا حکم دیے۔ لیکن پھر بھی وہ عورتیں جو ہے پھر بھی جو ہے ادا کرنا چاہتی ہیں قضا، تو ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ نماز کی قضا کرنا چاہتی ہے، جو چیز ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے وہ کیوں کریں گے وہ لوگ؟ تو وہ نفل کیا ہے تو نفل کام کرنا اس کے وجہ، جیسے جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے لیکن عورتیں برابر پڑھتے دیکھے ہم گھروں میں، اکثر اضلاع میں بلکہ شہروں میں بھی دیکھا ہوں۔ اور عید کی نماز بھی فرض نہیں ہے ان کے پاس، لیکن عید کی نماز بھی پڑھتے وہ لوگ برابر ایسے مگر روزانہ تو نہیں پڑھیں گے لیکن جمعہ کے دن برابر تیار ہو کے پڑھتے۔ مگر اس کی برکت تو ملیں گی انشاءاللہ، برکت تو ملے گی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو پڑھتے ہی نہیں، جیسے حضرت ابوالوفا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں وہاں ٹھانڈور دیا کرتے تھے، ادھر منچریال سے آگے ایک گاؤں ہے، مولانا ابوبکر حاکم صاحب کا سسرال بھی ہے اور ننیال بھی ہے، تو وہاں پر مفتی رحیم الدین صاحب ایک مرتبہ نظامیہ کے بڑے بڑے علماء بھی تشریف لے گئے تھے۔ جمعہ کا دن آیا، اب ظاہر بات ہے بڑے بڑے علماء نے کون پڑھا سکتے گاؤں میں نماز، ان لوگوں آگے بڑھاتے، تو حضرت بولے یہ گاؤں ہے یہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، تو مفتی رحیم الدین صاحب بولے تھے حضرت پہلے لوگ نماز پڑھتے نہیں، ایک جمعہ کی نماز پڑھتے، اب جمعہ بھی نہیں ہوتا تو پوری چھٹی ہو جاتی ہے بھائی پڑھا تھا بول کے پڑھا کرتا تو پڑھتے ہی نہیں لوگ نماز۔ آپ جمعہ کے دن بولے نہیں یہ گاؤں ہے شرائط پائے نہیں جا رہے ہیں، جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو جو ایک نماز پڑھتے وہ بھی چھوڑ دیتے لوگ، بعد ایسے بھی رہتے کل عید کی نماز پڑھنے والے رہتے، آپ بولیں گے عید کی نماز درست نہیں ہے وہ تو تھوڑی کم سے کم جو پڑھ ہے وہ تو پڑھنے تو ہوتی نہیں ہوتی ہوں گی وہ الگ بات ہے، پڑھ تو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ سبحان اللہ۔ گاؤں ما جاء فی کراہیت مبالغۃ الاستنشاق للصائم، حدیث نمبر 767۔ روزے دار ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ نہ کرے، یعنی روزے کے آداب وغیرہ ہے، فرائض وغیرہ، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں ڈانا ہے، باہر سے کوئی بھی چیز اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا، تو ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ ناک کے ذریعے پانی اندر پہنچ سکتا ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے انگلیوں کو کچا کر کے جو ہے ناک میں جو ہے وہ میل وغیرہ صاف کر لیں، پانی ڈالنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مبالغہ نہیں کرنا، ایک دم ایسا ناک ایسا اٹھا کے بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ غرارہ کرتے آواز نکالتے، ویسا نہیں کرنا ہے سب، ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کرنا، ایک دم مبالغہ نہیں کرنا، مبالغہ مطلب زیادتی۔ اب غسل میں اگر فرض غسل ہے تو اس میں تو کام کرنا پڑتا نا، کلی کرنا رہتا، ناک میں پانی چڑھانا رہتا، 3 جو فرض ہے اس میں سے ایک ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے، حالت روزے میں اس کا حکم نہیں ہے، اس کا حکم ہے لیکن مبالغہ نہیں کرنا ہے، جیسے عام دنوں میں زیادتی کرتے نا ایسا پورا ناک کی ہے، بلکہ میں یہ سنا ہوں بعض ہمارے اہل علم افراد سے کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ بتایا کہ کلی کرنا کافی ہے، کیونکہ اگر یہ یقین ہے کہ بھائی آپ غرارہ کریں گے تو روزہ توڑ دیں گے، تو حالت ناپاکی میں کلی کر کے ناک میں نرم حصوں تک کچا کر لیا تو کافی ہے، اب غرارہ کریں گے تو ممکن ہے کہ کچھ خطرے اندر جائیں گے، تو وہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے، تو اس احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کلی کر لیے تو کافی ہے، کلی کرنا کافی ہے، کلی کرنا بھی۔ حدثنا عبد الوهاب الوراق وابو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوي قولهم۔ عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے وضو کے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا کامل وضو کرو، یعنی کوئی عضو خشک رہنے نہ پائے. کامل وضو کرنے کا مطلب جیسے عام طور پر گرما میں اچھی طرح وضو کرتے ہیں، لیکن سرما میں جہاں تک ہو سکے کم پانی کا استعمال کرتے، سردی کے ڈر سے لوگ جلیے لے جاتا تھوڑا تھوڑا سا دھو لیتے، تو ایسا نہیں کرنا. سردی کے موسم میں بھی جب انسان پانی اپنے جسم کو لگانا پسند نہیں کرتا، ویسے وقت بھی کامل وضو کرنا ہے، اعضاء کو اچھی طرح دھونا ہے. انگلیوں کا خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. علماء کے نزدیک ناک میں پانی چڑھانا مکروہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ سے ان کے موقف میں قوت پیدا ہوتی ہے. یعنی اور ایک دوا کا بھی ذکر کریں یہاں پر، ایک سعود بلکہ ایک ناک میں ڈالی جانے والی دوا جو ہوتی تھی، وہ دوا بھی ڈالنا روزے کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ ناک میں کوئی چیز ڈالے تو جسم میں پہنچ جاتی ہے. اسی لیے روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. حدیث نمبر 768 باب ما جاء فی من نزل بقوم فلا یصوم الا باذنہ. میزبان کی اجازت سے نفل روزہ رکھا جائے. اگر کوئی کسی کے پاس مہمان بن کر گیا ہے تو اس کی اجازت سے روزہ رکھنا چاہیے اس کو. یہ نفل کے بارے میں ہے، فرض میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے جو حدیث میں جو بیان ہے کیا ہے؟ ابھی کچھ پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا ہے ناک میں، کب؟ جبکہ روزہ نہ ہو. روزے دار اگر ہو تو مبالغہ نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا ناک میں پانی ڈالنے میں. روزہ نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري 768 حدثنا ايوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنه. قال ابو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن ابي بكر المديني عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے ہاں مہمان بنے وہ میزبان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، کسی ایسے ثقہ راوی کو ہم نہیں پہچانتے جس نے اسے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہو. موسیٰ بن داؤد نے بواسطہ ابو بکر مدینی ہشام بن عروہ اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. ابو بکر مدینی جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ان کا نام فضل بن مبشر ہے، اور وہ ان سے زیادہ ثقہ اور مقدم ہے. اب یہ حدیث کے درجات جیسا کہ امام ترمذی کی عادت سے بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اور اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو کس وجہ سے ضعیف ہے، کلام کس پر کیا گیا اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور اگر راوی کی کنیت آئی ہے تو ان کا نام ذکر کرتے ہیں، اگر نام آیا ہے تو ان کی کنیت جس سے وہ زیادہ مشہور ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان نفل روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس میں آداب بھی یہی ہے. اگر کوئی کسی کے پاس مہمان بن کر گیا تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کرے، اس کی ضیافت کرے. اب روزہ رکھنے میں اس کو ایک میزبان کو ہو سکتا ہے کہ شہر کے وقت اٹھ کر بنانا پڑتا، تکلیف ہوں گی اس کو، اور اسی لیے آداب بھی یہ بتلائے گئے ہیں کہ کسی کے بعد مہمان بن کر گئے تو یہ وہ چیزیں طلب نہیں کرنا اپنی طرف سے. ارے تھوڑا وہ پان ہے کیا، کتھا ہے کیا، وہ تو اب اس کے پاس نہیں رہے تو اس کو تکلیف ہوں گی نا. ارے میرا مہمان ایک چیز پوچھا میں اس کو نہیں دے سکا. تو کسی کے دل کو خوش کرنا بھی یہ نیکی ہے، لیکن کسی کا دل توڑنا نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ وہ چیزیں بیان کرنے لگا. حضرت کو سب معلوم ہے، لیکن فراغ دلی سے اور خندہ پریشانی سے سب سماعت فرما رہے ہیں. حضرت کی ایک مرید عرض کی، حضرت یہ تو سب چیزیں آپ کو معلوم ہے نا. وہ شخص جانے کے بعد بولے سب چیزیں معلوم ہیں، اب کوئی اپنے سامنے کوئی واقعہ بیان کیا تھا فوراً بولتے ہاں معلوم ہے اپنے بولتے. حضرت نہیں بولے ویسا، تو بعد میں بولے کہ نہیں، اگر میں بول دیتا اس کو ہاں سب معلوم ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا دل توڑنا پسند نہیں کرتا. اور بندوں کو بھی یہی تعلیم دیا کہ دلوں کو جوڑو. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خینچی پیش کی گئی تحفے میں، تو حضرت فرمائے کہ ہم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کاٹنے کے لیے نہیں آئے، تم خینچی دے رہے ہیں کیا تحفے میں؟ بولے خینچی کا کام کاٹنا ہے، ہمارا کام کاٹا نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے اللہ سے بول کے. بولے بابا فرید الدین، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ خاص.
ایسے مرید تھے کہ مرشد کو بھی فخر تھا ان پر، ریاضت اور عبادت میں ایسے مصروف تھے کہ ایک دم حالت حضرت کی بہت شکستہ ہو گئی تھی، تو حضرت کمزور ہو گئے تھے حضرت غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاجی دونوں مل کر پکڑ کر اٹھائے بولتے ہیں واقعات میں. ریاضت اور مجاہدے میں جو کمزور ہو گیا تھا سب بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں دو طرف سے پکڑ کے اٹھائے حضرت کو. تو بابا فرید الدین گندے شکر رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز سرکار کا بھی زمانہ پائے حضرت کا بھی زمانہ پائے، لیکن اقتصاد فیض وغیرہ سب حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ہے، رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کی. آج ہمارا جو ہے روزوں کا جو ہے بیان ختم ہو گیا الحمدللہ. اب یہاں سے اعتکاف کا شروع ہے. نہیں روزوں ہاں اعتکاف کا ہے ابھی. اب یہاں سے اعتکاف کا شروع ہو گیا. اعتکاف کا شروع ہے ابھی ہے کیا کچھ روزوں کا باقی ابھی مطلب اعتکاف کا شروع ہو گیا تو روزوں کا پھر اس میں اعتکاف چلا کے پھر سردیوں کا روزہ بول کے لا رہے ہیں. ان لوگوں کا روزہ جو طاقت نہیں رکھتے کیا حکم ہے اس کے ذمن میں لا لی ہوں گے. ایسے ہی کھانا کھا کر سفر میں جانے کا بیان، روزہ تو تھے لیکن سفر شروع ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے. اب اس کے بعد حج کا بیان ہے کیا ابواب الحج. بالکل انشاءاللہ 2 روز میں ہو جائیں گا. جی پڑھ لیں گے کہنے تو اعتکاف کا بھی تھوڑا اگر آپ مناسب سمجھے رات بھر کی جگہ میں نہ میرے کچھ بھی نہیں. آپ اپنی سہولت دیکھیں کیونکہ آپ یہاں تک پڑھ لیں گے اعتکاف کا شب قدر کا کل سے. جی اچھا. حدیث نمبر 769 باب ما جاء في الاعتكاف. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وعروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال وفي الباب عن ابي بن كعب وابي ليلى وابي سعيد وانس وابن عمر. قال ابو عيسى حديث